بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ارشد شریف ہم سے رخصت ہو گئے، پورے پاکستان سے رخصت ہو گئے، بلکہ پوری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آج جس طریقے سے پاکستانی عوام نے ان کو رخصت کیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ شاہ فیصل مسجد میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور لوگ جو ہے وہ لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے۔ اور ضیاء الحق صاحب شہید کے بعد اتنا بڑا جنازہ آج مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا پڑا۔ میں چھوٹا سا تھا اس وقت جب ضیاء الحق صاحب کا جنازہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور آج اس جنازے کو خود میں نے کور کیا۔ میں نے دیکھا لوگوں کی بہت بڑی تعداد، یہاں تک کہ ہماری بہنیں تک بھی آئی ہوئی تھیں اس جنازے کو دیکھنے کے لیے۔ صحافیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ سب آئے ہوئے تھے۔ لیکن جو لوگوں نے اس نماز جنازہ میں آئے دیکھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی کیا، اور فیصل مسجد بالکل اندر سے اور باہر کھچا کچ، جب ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو بھر گئی تھی۔ اور اتنے لوگ اور لوگوں کی جو محبت ارشد شریف صاحب شہید کے ساتھ جو دیکھی، تو یقین کریں کہ ہر مسلمان ایسی موت پہ جس میں اتنا بڑا اس کا جنازہ ہو تو وہ ضرور اللہ سے مانگے گا۔ لیکن ارشد شریف صاحب شہید نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی آج، یہ اللہ کی عزت ہی ہے کہ اتنی دنیا ان کو رخصت کرنے کے لیے اس دنیا سے آئی، اور اس سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید ہی کسی کو دے۔ تو ارشد شریف صاحب نے آج جو پاکستانی قوم کے لیے آواز اٹھائی، حق کی آواز اٹھائی، آج ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو آواز اٹھائی اس کا آج پاکستانی قوم نے جو یکجہتی کا جواب دیا۔ ہماری کچھ لوگ ہیں جی، عمران ریاض خان ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ان کی زادہ صاحب ہیں، ارشد شریف شہید صاحب کو چلے گئے، بھٹی صاحب ہیں، اور ہر وہ پاکستانی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر کوئی اپنے ہیں تو آج دیکھ لیں، کیا فائدہ ایسے نقصان دینے کا۔ تو آج بھی جو ہے وہ ہم ایک ہو جائیں، اور ایک ہی وہ جو قائد اعظم صاحب کا فرمان تھا اسی کو ہم اپنا منشور بنا دیں، تو انشاءاللہ کچھ ابھی بھی نہیں بگڑا۔ تو ارشد شریف صاحب کی شہادت کا جو ہے وہ بھی رنگ لے آئے گی، اور ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے سارے مل کر بیٹھ جائیں، سب مل کر ایک پیج پہ ہو جائیں، تاکہ اس میں ہونے والی جو ہلچل ہے، یہ جو بدامنی سی پھیلی ہوئی ہے، ہر دل جو ہے اس وقت بے چین سا ہے، تو اس بے چینی کو ہم ہٹا دیں، اس بے چینی کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور اندر کے ہی ہیں سب، باہر کا کوئی بھی نہیں ہے، اور باہر کا کسی کا کام بھی کیا ہے پاکستان میں۔ تو ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، یہ سب ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، اور ہمیں وہ خوش پاکستان اور پیارا پاکستان اگر ہم اس کو ایک دو پھر بنا لیں، یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، عوام آپ لوگوں سے، اپنے اداروں سے پیار کرتی ہے، اپنے ہیروز سے پیار کرتی ہے، ایسی عوام کے ساتھ کوئی کیا برا کر سکتا ہے، ہم مجھے بتائیں۔ تو ہمارے سارے ادارے ہمارے اپنے، سارے لوگ ہمارے اپنے، پاکستان کی آرمی ہماری اپنی، پاکستان یہ خوبصورت ملک ہم سب کا، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے وطن پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں، نہ کہ اس کو بدامنی کی وہ بھیٹ چڑھا دے جس سے دشمن خوش ہوتا ہے۔ دشمن یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں ہم نے کیا کیا کر دیا ہے۔ یہ دشمن کر رہا ہے، یہ ہم لوگ، ہمارے آپس والے جو اندر کے لوگ ہیں یہ نہیں کرتے، بھٹک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور کہتے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے، اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آپس کا، اپنے پاکستان کا، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، ہم دشمنوں کو کیوں خوش ہونے دیں، کبھی نہیں ہونے دیں گے۔
اور یہ وہی عوام ہے جو 1965 میں بم باندھ کے اپنے فوجیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان سے پہلے بم باندھ کے جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے یہ لوگ لیٹ گئے تھے. تو یہ وہی عوام ہے جو اپنے فوج سے، اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، تا قیامت کرتے رہیں گے. اور جو اپنے اداروں سے، اپنی فوج سے محبت نہیں کرے گا تو وہ تو غدار کہلاتا ہے. تو یہ پاکستانی قوم غدار نہیں ہے، اور یہ قوم جو ہے یہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہے گی. اور دیکھ لیا آپ نے کہ آپ کی عوام آپ کے لیے کھڑی رہے گی انشاءاللہ. یہ وہ عوام ہے جو آپ کے لیے، اور کوئی دشمن جو ہے نا ٹیڑھی نظر سے ہمارے اداروں کی طرف، ہمارے ہیروز کی طرف نہیں دیکھ سکتا. ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فوجی بھی اگر باؤنڈری پہ یا مطلب کہیں بھی دہشت گردی میں شہید ہوتا ہے تو اسی طرح رش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ہیروز کو، وہ ہماری ملک پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں. تو ہم کیسے ان کو فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کیسے ان کو فراموش کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو فراموش کیا جائے، کیونکہ محبت سے جو محبت ہوتی ہے وہ وطن سے ہوتی ہے، اور وطن کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے دوسرا. تو ہم انشاءاللہ اپنے پاکستان سے، یہ آج میں نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب نے جو پاکستان سے محبت تھی ان کو، تو آج اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی عزت. میں یقین کرے کہ میرے دل رو رہا تھا، لیکن جب میں نے ان کی عزت دیکھی، لوگوں کی ان سے محبت دیکھی، تو اس وقت میں خوش ہو رہا تھا. اور فیصل مسجد، اللہ پاک کا گھر، وہاں پہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. 10 بجے سے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے، میں خود 10 بجے گیا تھا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو رش ہے، اور گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تک نہیں تھی. پیچھے اشاروں سے جو ہے 0 پوائنٹ سے گاڑیوں کو مطلب روکا جا رہا تھا. اور پھر وہاں سے لوگ پیدل آتے تھے، پیدل آتے تھے. پنجاب سے منیر سے پیدل، مطلب قبرستان میں ہزاروں لوگ قبرستان میں. اتنا رش قبرستان میں کبھی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا. پھر لوگوں نے نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد لوگوں کو قبرستان میں گئے تو اپنے شہید کو شان کے ساتھ رخصت کیا. ایسا رخصت کیا کہ بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. اور شکریہ پاکستان، شکریہ ہمارے جتنے دیکھنے والے، سننے والے ہیں، اور جو یہاں پہ آئے تھے، ان سب کو شکریہ. اور شکریہ ارشد شریف صاحب کہ آپ نے پاکستانی قوم کو جس طریقے سے جگایا. تو آج آپ کی روح بھی دیکھ کے خوش ہو رہی ہوگی کہ واقعی جو میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا تھا، وہ آج ماشاءاللہ وہ کام آ گیا. اور میری قوم جو ہے، ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے. اور یہ اس لیے نہیں جاگی کہ یہ اپنے ملک سے لڑنے کے لیے جاگی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ اپنے ملک کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تاکہ ہمارے دشمن دیکھ لیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی. یہ وہ قوم ہے جس کو کبھی بھی شکست کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اس کے چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بزرگ تک یہاں پہ آئے تھے. اور میں نے دیکھا ہماری بوڑھی جو خواتین ہیں، ہماری نانی دادی جی کی جگہ پہ ہیں، وہ جب رو رہی تھی، وہ جب رخصتی کے لیے آئی تھی، میں ان کو دیکھ کے رو پڑا تھا. میں نے کہا دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں یہ سب ارشد شریف صاحب سے. اور لوگوں نے جو ہے مطلب چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگ آئے، بزرگ آئے، خواتین آئیں، ہمارے جوان آئے، اور اتنے جذباتی ہو کے آئے تھے کہ میں حیران تھا. اور واقعی یہ سب پاکستان سے محبت ہے. تو ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، ہم سب کو ایک پیج پہ آ کے اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی ایسی انشاءاللہ بڑی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ شہادت ارشد شریف صاحب کی
صحافت کی شہادت ہے یہ، اور صحافت میں اتنا بڑا نام، اتنا بڑا پھر جو مقام ان کو اللہ نے دیا، تو وہ بھی شاید کسی کی قسمت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو ہیں ہمارے عمران ریاض صاحب، کمال کے انسان، سمیع ابراہیم صاحب، بس ہر وہ انسان جو اس پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کمال کا ہے۔ اور ہم سب کی، ہم اپنے فوجی سے لے کر ارشد شریف صاحب کی شہید تک، اگر ہمارے فوج کا کوئی شہید ہوتا ہے، ہمارا پولیس کا سپاہی کوئی شہید ہوتا ہے، ہمارے ایف سی کا سپاہی کوئی شہید ہوتا ہے، ہمارے اور ادارے ہیں ان کا سپاہی پاکستان کے لیے شہید ہوتا ہے، تو ہم اسی طرح ہر اپنے شہید کے لیے باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، ہمیشہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور جب بات آئے گی ہمارے اداروں کی، ہماری فوج کے خلاف، تو ہم اپنی فوج سے بھی آگے نکل کر اپنے دشمن سے لڑیں گے، اور اپنی فوج کے سامنے سی سپلائی کی دیوار پاکستان کی عوام انشاءاللہ بنے گی۔ اور یہ وہی عوام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے ارشد شریف صاحب شہید کے لیے نکلی ہے، تو اپنے فوج کے لیے، اپنے اداروں کے لیے کیوں نہیں نکلے گی؟ تو میری خدا را یہ اپنے اداروں سے درخواست ہے کہ سب ایک ہو جائیں، اور